الاحزاب آیت نمبر 32 پہلا صفحہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 22ویں پارے کا پہلا رکوع سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 22. 685 نمبر صفحہ ہے آپ کے نسخے کا. جی میں نے 32 نہیں بتائی. آیت نمبر 32 ہے. جن کے پاس موبائل میں قرآن کریم کی سہولت موجود ہے وہ اس مقام کو کھول لیں. بات چل رہی تھی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو خطاب تھا. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو سری ناشائستہ بات کرے تو اس کو عذاب بھی دگنا دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے اوپر بڑی آسان ہے. اور جو تم میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک اعمال کرے گی تو ہم اس کو اجر بھی دوہرا دیں گے. اور ہم نے ایسی عورت کے لیے رزق کریم عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یہ آخری 2 آیات تھی. اگلا خطاب بھی ازواج مطہرات کو ہے. یا نساء النبی، اے نبی پاک کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. جس طرح دوسری عورتیں ہیں کسی عورت کی طرح بھی تم نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لو، فلا تخضعن بالقول، اور بات کے اندر نرمی نہ کرو. بات کے اندر درستی ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے، لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے، عشق کا روگ ہے، وہ آپ کی نرم گفتگو سن کر کسی طمع اور لالچ میں نہ پڑ جائے. وقلن قولا معروفا، اور جب بھی بات کرو تو مناسب طریقے سے، اچھے طریقے سے بات کرو. یہ خطاب تو ان کو تھوڑی کم کر کے درے.
خطاب تو ازواج مطہرات کو ہے، لیکن پوری امت کی عورتوں کو اس میں شامل رکھا گیا ہے، چونکہ وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں تو ان کی عظمت کے پیش نظر خطاب ان کو کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی ناشائستہ حرکت صادر ہو تو عذاب بھی دگنا ہوگا اس مقام کے پیش نظر، اور اگر کوئی نیکی کرے تم میں سے تو اس کو اجر بھی دگنا ہوگا، عذاب بھی دگنا اور اجر بھی دگنا۔ میں نے بتایا تھا اگر ایک عام آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی سنگل ہوتی ہے، لیکن اگر وہی غلطی کوئی عالم کرتا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں تو جی تو نہیں صحیح تھی، پھر پورے معاشرے میں دباؤ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے مرتبے کی وجہ سے یہ بات پیش آتی ہے۔ تو یہاں نبی کی بیویاں کائنات میں سب سے اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز ہوتی ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی صادر ہو تو پھر سزا بھی دگنی ہے، اگرچہ ان سے غلطیاں صادر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے گناہوں سے، معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں اور مغفور ہیں، اور اگر اجر کریں گی تو ان کو اجر بھی دگنا ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقتدا ہے، باقی لوگ باقی امت ان کی اقتدا کرتی ہے، اور جو بندہ مقتدا ہوتا ہے اس کو ایک تو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا وہ دوسرے کے عمل کا ذریعہ بنا ہے، اس لیے اس کو اس وجہ سے دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو ایک عام آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو وہ عام آدمی ہے، اس کو محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن اگر مقتدا قسم کا آدمی کوئی عالم وغیرہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو دیکھ کر لوگ غلطیوں کے اوپر جری ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ برائی پھیلنے کا ذریعہ بنا ہے تو اس کو عذاب بھی دگنا ہوگا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر کی بیویوں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، اگر تم تقوی اختیار کیے رکھو تو تمہارا مقام بہت بلند ہے، تقوی ہے۔ تو یہاں ان اتقیتن کا لفظ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صرف نبی کی بیوی ہونے کی نسبت یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پرہیزگاری ہی اس کو چار چاند لگائے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں معاشرے میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم سید ہیں، لیکن ان کے اعمال سنت کے نور سے بالکل خالی ہیں، سنت کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو ان اتقیتن کا یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ فضیلت تقوی کے ساتھ برقرار رکھے گی، برقرار رہے گی، اگرچہ وہ متقی تھی لیکن باقی امت کو یہ بات بتلائی گئی۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے قول کے اندر جب بات کرو، ایک عورت جب بات کرتی ہے تو ایک تو فطرتی طور پر اس کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، لہجہ اس کا نرم ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں، فطرتاً اللہ نے مرد کے لہجے میں سختی پیدا کی ہے اور عورت کے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کی ہے۔ اور ایک تصنعاً بناوٹی طور پر آواز کو سخت کرنا یا آواز کو نرم کرنا، تو فطرتی طور پر عورت کی آواز کو نرم رکھا گیا ہے۔ جب عورت آواز لگاتی ہے تو ایک مرد کی اشتہا ہوتی ہے، ادھر توجہ ہوتی ہے، اور پھر عورت اپنے اختیار سے ایسی بات کرے کہ روگی لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور ان کی جو اندر غلاظت ہے اس غلاظت کو تسکین کا سامان بنے۔ تو فطرتاً تو ہے ہی اس کی اولاد، لیکن تصنعاً یعنی بناوٹ ایسی بنانی ہے کہ جب بھی اگر ضرورتاً کسی سے بات کرنا پڑے تو وہ تمہاری بات سے تمہاری طرف میلان نہ ہو سکے۔ تو یہ خطاب تو ازواج مطہرات کو ہے، لیکن پوری امت کی عورتیں یہاں مراد ہیں کہ اس طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ عورت نرم گفتگو نہ کرے تاکہ جس کے اندر عشق کا روگ ہے، بیمار آدمی روحانی طور پر، وہ اس عورت کی طرف تما نہ کر سکے۔ بات سمجھیے، ضرورتاً بات کرنا، نعت پڑھنا تو جائز ہے یعنی عورتوں واسطے سپیکر تم ہی ٹھیک آ رہا تھا، تم کیمرے دیر توجہ دے، خیر آج جایا نا۔ تو بھئی گانے بجانے کی کس طرح اجازت ہوگی؟
جب اتنا سخت حکم ہے کہ کسی سے بضرورت بات کرنی پڑے تو لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جس کے دل میں عشق مجازی کا جذبہ ہے وہ تمہاری طرف توجہ نہ کر سکے، اسے تمہاری آواز سے کوئی لالچ پیدا نہ ہو۔ آج جس طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، حکومتی طور پر دھکیلا جا رہا ہے، معاشرتی طور پر دھکیلا جا رہا ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ عورت کے کام نہیں ہے جو کیے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم ترقی کے دشمن ہو، تم عورتوں کے مقام کے دشمن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عفت اسی میں رکھی ہے، وہ بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرے، ضرورتاً اگر کرنی پڑے تو اس کے اندر لہجے کے اندر سختی ہونی چاہیے، اور یہ سختی بد اخلاقی کے زمرے میں نہیں آئے گی، بد اخلاقی اور چیز ہے، لیکن لہجے کی سختی تاکہ دوسرا ادھر میلان نہ کر سکے، یہ حکم ہے عورتوں کو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، یعنی روکھا پن تو ہو لیکن بات ٹھیک ہونی چاہیے، بات غلط نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اپنے گھروں کے اندر رہو۔ عورت کا مقام بھی اس کا گھر ہے۔ آج یورپ نے اپنی معاشی بوجھ کو اتارنے کے لیے، مرد کی نفسانی تسکین کے لیے عورت کو بازار میں لگا دیا۔ میرا خیال ہے کائنات کی کوئی پروڈکٹس ایسی نہیں ہوگی اب جس کے اوپر عورت کی عوریاں تصویر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر میں بٹھایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا تھا کہ گھر کا کام تیرے ذمے ہے، باہر کا کام تیرے خاوند کے ذمے ہے، معاشی سرگرمیاں تیرے خاوند کے ذمے ہے۔ عورت اگر چھوٹی ہے، بیٹی ہے، تو والد کے ذمے ہے اس کے اخراجات، اگر وہ بیوی بن گئی ہے تو شوہر کے ذمے ہے اس کے اخراجات، اگر وہ ماں بن گئی ہے تو بیٹے کے ذمے ہے اس کے اخراجات۔ وہ اپنے گھر میں رہے، گھر ہی کے اندر عزت ہے، اور جو عورت گھر میں رہتی ہے، آگے پردے کی آیات آگے آئیں گی، شوہر اسی عورت کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اور جو عورت بازاری بن جاتی ہے اس کے شوہر سے قسم دلوا کر پوچھو کبھی وہ اعتماد کا اظہار نہیں کر سکے گا۔ وہ اگر دیوس ہو جائے تو الگ بات ہے، وہ اس بغیرتی کو اپنے دل میں بسا لے تو ایک الگ بات ہے۔ آج جتنا مخلوط کلچر سکول کالج میں ہمیں دیا گیا ہے، آج نوجوانوں کی حالت دیکھو، یہ سکول میں پڑھتے ہیں، اس وقت سے بدنگاہی اور وہ سارے اسباب بدماشی جو ہیں، بدکاری جو ہیں، وہ سارے جمع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاشرے کا حال کیا ہو گیا ہے، عفت ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے مرضی کر۔ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری آنکھوں میں حیا نصیب فرمائے۔ ہاں، بد نگاہی، غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور غلاظت کی باتیں کانوں سے سننا یہ کانوں کا زنا ہے، پھر ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا، زبان کا زنا۔ تو ہمیں تو منع کیا گیا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو اس کے اسباب ہیں ان کو بھی استعمال نہ کرو۔ تو عورت کو حکم کیا ہے؟ کہاں رہو؟ اپنے گھر کے اندر رہو۔ بضرورت جا سکتی ہے، کسی کی تعزیت کے لیے جانا ہے، کسی کی عادت کے لیے جانا ہے، اگر کوئی سودا سلف لانے کے لیے کوئی اور مرد نہیں ہے تو بضرورت وہ سودا سلف لانے کے لیے بھی جا سکتی ہے، لیکن پردے کے ساتھ جائے، اور پردے کا مطلب برقع نہیں ہے، بڑی چادر لے کر جانا وہ پردہ۔ آج پردے کے ساتھ دشمنی ہے یورپ کو، اور ہمارے حکمران ان کے اعلی کار بن کر، ہمارے حکمران ان کے اعلی کار بن کر، کیا ہو گیا؟ دیکھ لو ادھر آواز بند ہو جائے گی۔ جاگنا پہ تو جاگنا رہا میں نے، تم جاگ سہیں گے تو بتے بھی سہیں گے۔ تو آج زبردستی ہمیں بے حیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں بانگ ظہور کہہ رہا ہوں
ہمارے ملک کے اندر جتنی جنگیں ہیں وہ قوم کو بے حیا بنانے کے لیے لڑی جا رہی ہیں، اور ان کو ٹائٹل جو مرضی دیا جائے۔ جن قوموں کا کلچر، تہذیب، پردہ ہے، ان قوموں کو اس ملک کے اندر ستیہ ناش کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ بے حیا کیا جائے۔ جب قوم میں بے حیا ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ کبھی ان باتوں کو سوچا کرو۔ اور میں تو آپ ناراض نہ ہویا کریں، آپ کی بہن، بیٹی، بیوی اگر کسی مخلوط کلچر میں نوکری کر رہی ہے، ملازمت کر رہی ہے، تو آپ اپنے آپ کو غیرت مند نہیں کہہ سکتے۔ تنہائی میں سوچ لینا، یہ بالکل بے غیرتی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا کفیل بنایا ہے، اور تم اپنے معاشی بوجھ کو دور کرنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ غیرت کا جنازہ بھی نکل گیا، حیا کا جنازہ بھی نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اے نبی کی بیویوں جاہلیت اولا کی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے یہ جاہلیت اولا کا لفظ جو ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جاہلیت اخری، دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے۔ جاہلیت اولا میں محرم اور غیر محرم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، پردے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج جاہلیت اخری نے ایسا طرز اختیار کیا کہ جاہلیت اولا بھی اس کو دیکھ کر شرما رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوگی جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور آج ایسے کپڑے آ گئے ہیں، سر کا دوپٹہ ہے تو بال سارے نظر آ رہے ہیں، جسم کو ایسے طریقے سے بنایا جا رہا ہے، ایسے کپڑوں کا ڈیزائن اس طرح ہے، اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہے۔ مردوں نے بھی ایسے کپڑے پہن لیے۔ ایسا لباس پہننا جو جسم کے اعضاء کو نہ چھپا سکے وہ حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے تو عورت کے لیے تو وہ بہت زیادہ حرام ہے۔ آپ اس کو سمجھے نا کیوں کیا ہو رہا ہے۔ مائک دوسرا دے دیں پھر ہے پڑھا ہے اس کو، تو پھر اس کا سٹینڈ کہاں ہے بھائی، ہاتھ میں تو نہیں رکھا جاتا۔ اس کو ہلائیں بھائی، کام کرنا دوبارہ لگاؤ بس، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر کوئی خرابی ہے اس کو چیک کیا کرو بھائی، دن کے اوقات یہ لوز ہو گیا ہے غالباً، اس وجہ سے یہ آواز کم ہو رہی۔ بات کہاں چل رہی تھی؟ جاہلیت اولا کی زینت کو ظاہر نہ کرو، پردے کے اندر رہو۔ آج جس عورت کا پورا جسم ستر ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے، اور مرد کو کہا گیا کہ تو اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھ۔ آج بازار میں دیکھو، گلی میں دیکھو، مرد کو شرم آتی ہے ٹخنے ننگرے رکھی ہوتی ہے، لیکن جو تیری بیوی ہے، تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، اس نے پنڈلیوں تک اپنی شلوار کو اوپر کیا ہوا ہے، حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ایک مائک اس کے ساتھ اور رکھیں، یہ مائک ٹھیک نہیں ہے، اس کو بند کر دیں۔ آواز ادھر کوئی چیک کر لینا بھائی حامد وغیرہ، تاکہ آواز آ رہی ہے نہیں، اس کو آواز کو کھولنا پڑے، اس کو چھوڑ دینا یار، چیخے گا زیادہ۔ تو جاہلیت اولا کی زینت کو ظاہر نہ کرو، چیخ کو کم کرنا ہے آپ۔ تو اللہ تعالی ہمیں حیا نصیب فرمائے۔ آج کہاں ہے پردہ؟ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے تبلیغی، بڑے بڑے مولوی گھروں میں دیکھا کرو۔ پردے کا معنی برقع نہیں، میں پہلے کہہ چکا، جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ باریک کپڑے پہننے کے اوپر گھر کے اندر رکاوٹ پیدا کریں، کر سکتے بڑی اوکھی گھروں ہی نے کٹ چھوڑے نے انہیں دال روٹی تھی بھی لگے ہوئے، کہاں فکر پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ انشاءاللہ پردے کے احکامات میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، اگلی آیتوں میں آئیں گے۔
واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کیے رکھیں، نماز قائم کریں، وآتینا الزکات، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، وآطیعنا اللہ ورسولہ، ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے، صرف وجہ والا دینا ہی نہیں کرنا، تو سا نہیں کرنی، سلیے نہیں ہے کتنے رہنا، جو برائی کی جڑ ہے، جن ساری خواہشات کی جڑ ہیں، وہ کہاں رہے؟ میں تو حیران ہوں، آپ درس سنتے ہیں، گھنٹے کے بعد ناچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کتنے گویہ ہے نہیں؟ تو کمپلین کیا کرو بھائی، مسجد کے سپیکر کے اوپر تو پابندی ہے، بغیر اجازت کس طرح ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے محفل موسیقی میں؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو میرے نام سے کر دے، مجھے تو ڈر نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے تو لگتا رہے، کیونکہ آپ نے تو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ ورنہ نے کبھی تھے بس سے کرا، وہ خدا کا نام منو۔ گانے سننے والا مخلص نہیں ہو سکتا، منافق ہے۔ الغناء کس طرح ہے جی؟ ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر۔ گانا دل کے اندر نفاق، منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ گانا سننے والا، گانے گانے والا ہزار اپنے آپ کو مخلص کہتا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کو مخلص ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو نماز قائم کرتی رہیں، زکوٰۃ دیتی رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرتی رہیں؟ فرما برداری، اطاعت کرتی رہیں۔ تو یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نماز پڑھنا؟ جی بولتے نہیں ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بولیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اگر ان کے اوپر زکوٰۃ ہے تو پوری امت کے لیے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری پوری امت کی عورتوں کے لیے۔ اب زکوٰۃ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، باپ نے جہیز اتنا دے دیا، نہ اس کو قربانی کے مسائل بتائے، نہ اس کو زکوٰۃ کے مسائل بتائے۔ ہر عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج جو جہیز کی شکلیں ہیں، ہر عورت کے اوپر قربانی واجب ہے، مرد کے اوپر تو پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن عورت کے اوپر ہر حال میں قربانی ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اب پیچھے ذرا آئیں، پچھلے صفحے پہ آئیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیں، ان کنتن، ازواجک ایک ہو گیا نبی کی بیویاں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن وان کنتن تردن اللہ۔ یہ سارے صیغے جو ہیں یہ مؤنث کے ہیں، یہ خطاب نبی کی، بولیں نبی کی، آگے چلیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے تم سے گندگی کو دور کرنے کا، فسق و فجور کو دور کرنے کا، بد اخلاقی کے رذائل کو دور کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، علماً اور عملاً اللہ تمہیں پاکی دینے کا ارادہ کرتا ہے، تمہیں خوب طریقے سے پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ نبی کی بیویوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں ہر لحاظ سے، ظاہری باطنی ہر لحاظ سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، میں آتا ہوں پیچھے، اور تمہارے گھروں میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کو کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ عابد پڑھو آگے، ان کو یاد رکھا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں کے اندر، یہ خطاب کن کو ہے؟ نبی کی، تمہارے گھروں کے اندر جو آیاتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت یعنی حدیث پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، ان کو یاد رکھا کرو جو تمہارے گھر میں پڑھی جا رہی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ تو یہ سارا خطاب
کن کو ہے؟ نبی کی بیویوں کو۔ یہ اہل تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ خطاب نبی کی بیویوں کو نہیں ہے۔ مضمون سارا نبی کی بیوی۔ اب چلو ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، بھئی پیچھے اللہ یہ ساری باتیں یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن، یہ سارے صیغے جو ہیں یہ انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے لیے مؤنث کی صیغے، اور آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو وہ نہیں مانتے نبی کی بیویوں کے لیے۔ اس سے اگلی آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو یاد رکھو، اس کے تذکرے کرو۔ اللہ کی آیات ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، پیچھے بھی خطاب نبی کی، آگے بھی خطاب نبی کی۔ ہمیں کوئی سمجھائے کہ درمیان میں ان کو کیسے نکال لیا گیا؟ جب پاکیزگی کی بات آئی تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھو پیچھے سارے صیغے مؤنث کے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، لیذھب عنکم، یہ جو کم کھڑی ہے یہ ضمیر مذکر کی ہے، تو یہاں سے مراد حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ ہے۔ مذکر کو غلبہ دے کر ضمیر کم کی مذکر کی لائی گئی، اس لیے ازواج مطہرات کو یہاں سے خارج کر دیا گیا، ازواج مطہرات نہیں ہیں۔ ایک بات سنیں بھئی، یہ پیچھے سیاق و سباق تو متعین کر رہا ہے اس بات کو کہ اس اہل بیت سے مراد کون ہے؟ نبی کی بیوی۔ اہل بیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل والے گھر والے، گھر والے۔ بھئی آپ سے پوچھا جائے آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے تو بیٹی کہیں گے، داماد کہیں گے، گھر والے سے کیا مراد ہے؟ پہلا مصداق اس کا بیوی ہوتی ہے۔ اور یہاں جو علیکم ہے، یہ کم ضمیر جو مذکر کی لائی گئی، یہ اہل بیت کے لفظ کی مناسبت سے لائی گئی۔ اہل البیت جو لفظ ہے یہ مذکر ہے، اور اس کی نسبت سے ضمیر علیکم کے اندر مذکر کی لائی گئی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ ہود ہے غالباً، اس میں جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے، رستے میں حضرت ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو بچڑا تل کے لے آئے، اور انہوں نے وہ کھایا نہیں، اور ادھر بچے کی خوشخبری بھی دی، تو حضرت سارہ تعجب میں ہوئی۔ تو وہاں ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہاں اہل بیت کا مصداق حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ ہے، اور وہاں بھی ضمیر مذکر کی کھڑی ہے علیکم، حضرت سارہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ ضمیر مذکر کی کیوں لائی گئی؟ وہاں بھی اہل بیت کی مناسبت سے ضمیر مذکر کی لائی گئی، اس لیے کہ اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ لفظ مذکر ہے، اس لیے ضمیر مذکر کی لائی گئی، لہذا تم نبی کی بیویوں کو خارج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے خارج کر دیا۔ ہم کہتے ہیں یہاں خطاب نبی کی بیوی کو ہے، اصلاً وہ اس کے اندر شامل ہیں آیت تطہیر کے اندر، اور طبعاً نبی کی ساری اولاد بھی اس کے اندر داخل ہے، نبی کے داماد کے اندر ناباد بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں اہل بیت مراد ہوتی تو اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاری جار چادر لی، اور اس چادر کے نیچے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو چادر کے نیچے بٹھا کر یہ دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور یہ آیت بھی پڑھی کہ ان سے اللہ تعالیٰ رجس کو دور کر دے۔ تو حضرت ام سلمہ وہاں کھڑی تھی، تو انہوں نے کہا میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی خیر، تو خیر کے اوپر ہے۔ تو کہتے ہیں اگر اس کا مصداق وہ ہوتے تو رسول اللہ ان کو کیوں داخل کرتے؟ پاگلو، یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ دلیل تو ہماری ہے۔ وہ کس طرح بھائی؟ اسکول میں ایک بچہ داخل ہونے کے لیے آیا اور ایک بچہ پہلے سے داخل ہے، تو جو ہے آپ
ایک بچہ پہلے سے اور ایک بچہ یا کچھ بچے داخل ہونے کے لیے آئے تو وہ اپنا داخلہ کروا رہے ہیں. اب پہلے والا بچہ کہتا ہے کہ مجھے بھی داخل کر لو, تو داخل کرنے والا کیا کہے گا؟ بھئی یہ آیت تو نازل ہوئی ازواج مطہرات کے لیے, اور نبی پاک نے اپنے داماد سیدنا علی المرتضیٰ اور اپنے نواسوں کو اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو چادر کے نیچے داخل کر کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے بھی رجس کو دور کر دے اور انہیں بھی پاک صاف کر دے. ان کو بذریعہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کر کے اہل اسی آیت کا مصداق قرار دیا. تو حضرت ام سلمہ نے خواہش ظاہر کی تو حضور نے فرمایا انت علی خیر, کہ تو پہلے ہی اس کے اندر داخل ہے, تو اس کے اندر, تو تجھے پھر اس کے اندر داخل کرنا یہ تو تحصیل حاصل ہے. چلو یہ روایت تو تمہیں نظر آ جاتی ہے, اور ہمارا تو ایمان ہے کہ حضرت حسن بھی اہل بیت, حضرت حسین بھی اہل بیت, حضرت علی بھی اہل بیت اور حضرت فاطمہ بھی اہل بیت. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر رقیہ ام کلثوم اور زینب وہ بھی نبی کی بیٹی ہیں تو ان کو کیوں نہیں داخل کیا گیا؟ جناب جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت وہ تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھی اور بیٹے بھی فوت ہو چکے تھے. کس وقت کس طرح ان کو داخل کرتے؟ اور دوسری روایت میں صراحتاً ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت عباس کو اور ان کی اولاد کو چادر کے نیچے بیٹھ کر یہی جملے فرمائے تھے. اور جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کی جا رہے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ خاندانوں کا ذکر کیا: آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل حارث. یہ میری آل ہے اور ان کے اوپر صدقات حرام ہیں. وہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ مرضی کہ تم نے اہل بیت مان لیے. حضرت خدیجہ کے علاوہ یہ لوگ نبی کی 10 بیویوں کو کافر کہتے ہیں. لیو دیکھو، پڑھو کتابیں، ان سے بات کر کے دیکھو. حضرت خدیجہ کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کی ماں ہے، وگرنہ یہ ظالموں نے بھی کافر کہتے معاذ اللہ. بتاؤ، حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو میری دنیا میں بھی بیوی ہے، آخرت میں بھی بیوی ہے. جو اس کو کافر کہے وہ خود مسلمان رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ وہ باتیں کہتے رہتے ہیں، لیکن ان باتوں کا دور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اصلی مصداق کون ہے؟ ازواج. اور اس کے ضمن میں نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، آپ کے نواسے بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں. حضور کا پورا خاندان اہل بیت ہے. چلو ایک اور بات میں کہتا ہوں، آپ کی توجہ ہو تو. جی، حضور کے جو چچا ایمان لائے اہل بیت نبی ہیں یا نہیں؟ حضور کے جو چچا زاد مسلمان ہیں وہ اہل بیت ہیں یا نہیں؟ حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیٹے، حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں، حضور کے بیویاں، سارے اہل بیت ہیں. جو مانتے ہیں وہ بولیں. اچھا، عاشق کون ہے جو سب کو اہل بیت مانتا ہے؟ وہ محب اہل بیت ہے یا وہ محب اہل بیت ہے جو 4 کو تو اہل بیت مانے اور باقی سب کو نہ مانے؟ آپ سے سوال ہے، آپ کی عقل سے میری عقل. کون ہے محب اہل بیت؟ تو بھائی کیوں نہیں جرأت کرتے؟ باطل نے اتنا پراپوگنڈا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ کرتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں مانتے. ظالموں، تم نے نبی کے گھر کو ہی تقسیم کر کے رکھ دیا. مرضی کے مان لیے اور جن کے بارے میں تمہاری مرضی نہیں تھی ان کو تم نے چھوڑ دیا، نبی کے گھر سے بھی باہر کر دیا. تم پھر بھی محب اہل بیت ہو؟ یہ جرأت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ قرآن و حدیث کی مجلسوں میں بیٹھیں گے. نہیں بیٹھیں گے تو یہ جرأت پیدا نہیں ہوگی. پھر آپ یہی کہتے ہیں جی وہ تو محب اہل بیت ہے، تم بغض رکھتے ہو اہل بیت کے ساتھ. نبی کا پورا گھرانہ اہل بیت ہے. بولیں بھائی، نبی کا پورا گھرانہ اہل بیت ہے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ جو ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے گھروں کے اندر جو پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں یا نبی کے فرامین جس کو حکمت کہا جا رہا ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، اس کو یاد رکھو. تو فی بیوتکن کا جو لفظ ہے، کن ضمیر مؤنث کی ہے. بیوتکن نبی کی بیویوں کے گھر. پھر یہاں سے ایک اور مفروضہ کھڑا کر دیتے،
جناب اگر نبی کی وراثت نہیں ہوتی، وہ قضیہ ادھر کر لے کر جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ میراث طلب کرنے کے لیے گئی، ان کو میراث نہیں دی گئی، اور جواب میں یہ کہا گیا کہ ہم نے نبی پاک سے سنا ہے کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں وہ اپنے بعد وارث نہیں چھوڑتے، وراثت نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ تو فاطمہ کو معاذ اللہ میراث سے محروم رکھا گیا۔ تو یہ بیوت کنہ، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نبی کی بیویوں کے گھر، تو یہ وراثت نہیں تھی تو کیا تھا؟ اچھا، جاہلوں سے کوئی پوچھے بھئی یہ دلیل تمہاری کیسی بن سکتی ہے؟ وراثت تو وہ مال ہوتا ہے جو مورث کے مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے، اسی طرح نہیں، بندہ فوت ہوتا ہے اس کا مال کیا بنتا ہے؟ وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیتیں اتر رہی تھی فی بیوت کنہ، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے ساتھ کیا تھے؟ زندہ تھے یا نا؟ تو یہ وراثت کیسے بنی؟ یہ صرف چکر دیا ہوا ہے، چونکہ میرا نوجوان قریب ہی نہیں آتا، یہ بس ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کو کلمہ ورثے میں مل گیا، وہ اپنے بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں اور ہمیں الجھاتے ہیں۔ یہ وراثت کیسے بنی؟ جب نبی زندہ ہے اور اس وقت یہ آیات اتر رہی ہیں فی بیوت کنہ، یہ وراثت کیسے بنی کہ تم اس سے وراثت، نبی کی وراثت مراد لے؟ ہاں حقیقی بات سنو، چونکہ یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا مال وراثت نہیں رہے گا، اور اگر میرا مال وراثت نہیں رہا تو یہ حجرے اگر میرے ہوئے تو میری بیویاں اس سے محروم رہیں گی، یہ صدقہ ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز تھا کہ جب بھی کوئی حجرہ تعمیر کرتے، وہ جس بیوی کو ادھر بساتے آپ اس کو ملکیت میں ہبہ کر دیتے، تحفے میں دے دیتے، وہ اسی کا مال ہوتا، اور اس کو ذکر کیا گیا فی بیوت کنہ کہ تمہارے گھروں کے اندر جو کچھ پڑا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ دلیل ان کی ہے یا ہماری ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ تو کس طرح ہمارے دماغوں کو خراب کیا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر یا نجی محافل کے اندر، تو آپ بھی کہتے ہیں نہیں سر مارک، یہ بڑا علم ہے انہوں کو، بھئی تمہارے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ تم آؤ تو صحیح، تم آتے ہی نہیں ہو۔ تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ جاہل کو آپ عالم سمجھ بیٹھے ہیں، تھن کانا نا جسنا نہیں مس ہے تھن راتی دس ایسی جی کاری صاحب، وہ تعویذ کے ساتھ لوگوں کو عورتیں پھنسا کے دے رہا ہے۔ میں کہا بھائی تو تعویذ نہ تھن سے دا کر کے، میں بھی تیرا مرید تھی ویسے، جاہل پتہ نہیں عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، تن بھی پتہ نہیں۔ چلو خیر، بھئی ان کا تعاقب کرنا ہے، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے، مرنا ہے جس دن مرنا ہے اس دن مرنا ہے۔ یہ خباثتیں پھیلا کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا تعاقب کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، دلائل کے زور سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے، جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کا بستر وہ بستر ہے جہاں رسول اللہ، حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، جبریل امین وہی لے کر آ گیا۔ تم اس عائشہ کو کافر کہتے ہو؟ اچھا بھائی، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ آیات کس کے حق میں اتری ہیں؟ بولیں تو صحیح۔ جس پاکیزگی کا ذکر الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کے اندر ہو رہا ہے وہ تو صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کے ساتھ جو پاکیزگی ثابت کی جا رہی ہے وہ اس آیت کے اندر جس پاکیزگی کا ذکر ہے وہ تو بہت کم ہے، یہ اس کے مقابلے میں وہاں تمہیں تطہیر نظر نہیں آتی؟ وہاں تم حضرت عائشہ کے اوپر آج بھی تہمت لگاتے ہو اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہو۔ بے شمار آیات جس کی پاکیزگی کے لیے اتری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی
گندی مکھی آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے کپڑوں پر بھی نہیں بیٹھی، اللہ گندی عورت آپ کے بستر پر کیسے لا سکتے ہیں؟ پورا واقعہ تو پڑھو۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق۔ تو نبی کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کریم کہ جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، جو بھائی نبی جہاں ہوتا تھا جبریل وہاں آتے تھے، قرآن وہاں آتا تھا، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی کلام ہو، والحکمہ یا پیغمبر کا فرمان ہو، اس کو یاد رکھا کرو۔ اس کو خطاب کن کو ہے؟ نبی کی بیویوں تو 100 ماں کو نہیں لوٹ، خطاب تو ادھر ہے، مجھے اس میں شامل کیا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر بھی قرآن اور نبی کے فرمان کی آوازیں آنی چاہیے۔ یہی ذریعہ ہے اللہ اور پیغمبر کے ساتھ رشتہ نبھانے کا۔ اور اگر تمہارے گھروں کے اندر قرآن کی آوازیں نہیں آئیں گی، بچہ پیدا ہوتا ہے موبائل اس کے ہاتھ میں، آپ اولیاء کی سیرت کو پڑھ لیں، وہ لوری دیتے دیتے قرآن پڑھتی تھیں، بچہ جب بولنے کے لائق ہوتا تو قرآن کا ایک حصہ اسے یاد ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کو قرآن کی اور فرمان مصطفیٰ کی زینت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ میں باریک بین ہے، اللہ انہوں پتہ ہے کہ کس نبی دے 3 پتر کڑ چھوڑے، وہ باریک بین ہے، خبیر ہے۔ کس نے نبی کی 3 بیٹیوں کو نکال دیا، اسے پتا ہے کہ کس نے نبی کی 10 بیویوں کو، یہ تو میں انجے آنکھ چھوڑا، ویسے اللہ باریک بین ہے نا، اسے پتا ہے نا، وہ حساب خود لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق۔ قاری صاحب میں انہوں نے اگے تو پڑھانا رہنا ناظرے چجے نہ تو میں پڑھاونا کوئی نہیں، اور تو سب برداشت کر ویندے یا تو سب پڑھاؤ۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اور اپنی بات کے اندر تم نرمی نہ برتنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ لالچ کرے جس کے دل میں بیماری ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات مناسب طریقے سے کرنا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم قدیم جہالت کے دستور کے مطابق اپنی زینت کو ظاہر کرتے نہ پھرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کاموں کے علاوہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو، تمام کاموں میں فرمانبرداری کرتی رہو۔ انما یرید اللہ، اللہ تو یہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم سے اللہ گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو اچھی طرح پاک کرنا چاہتے ہیں، وَاذْكُرْنَ، اور یاد رکھو، ما اس چیز کو، یتلا فی بیوتکن،
جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے من آیات اللہ اللہ کی آیات ہوں والحکمہ اور حکمت کی باتیں ان کو بھی یاد کرا کرو ان اللہ کانا لطیفا خبیرا بے شک اللہ کی ذات باریک بین بھی ہے خبر رکھنے والی بھی ہے